بیماریوں کا علاج اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وہی سے ہے، اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض اطباء نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وہی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دوا ہی پر بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوا کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنیٰ ہے۔ ذیل میں چند امراض اور ان کا علاج اور ادویہ کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ یہ علاج اور ادویہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ تکبیر کے فوائد: جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بچہ ام البسیان بولنے کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھو۔ بچے کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دینا چاہیے، یا 1-2 بکرے ذبح کر کے صدقہ کر دیں۔ اس عمل کا اثر بچے کی صحت پر پڑے گا۔ دودھ کا اثر: اپنے بچے کو احمق اور فاحشہ عورتوں سے دودھ نہ پلواؤ، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمک کے فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ بد ہضمی کا علاج: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ قلب کی قوت: مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترنج، بڑا لیمو یا چکوترا ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترنج شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاضمہ کا علاج: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب الاسکی اور خوشبو والی لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام لاحق ہو جائے۔ خلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں۔ کم خوراکی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ بسیار خوری، زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بدہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہو؟ بدن کی کمزوری۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کھانے سے آدمی مرض قولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو۔ انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم ہے۔ زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ متضر چقندر کھانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، راشا کے لیے مفید ہے، بلغم اکھاڑتا ہے۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور
حکمان شفا کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے۔ ہاضمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اٹھ کر کھڑا ہو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ دل کے خواص۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا، یا حضرت، اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا گیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ اخروٹ اور پنیر کے خواص۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے، اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ سونڈ کے خواص۔ روم کے بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونڈ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونڈ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریا کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ خون کی بندش۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تھا، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھیں، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ عرق النساء کا درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصہ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ سنا کے فوائد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ سنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دستاور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاط کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے۔ جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی کے فوائد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ کلونجی نفخ اور ریا کو تحلیل کرتی ہے
اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پھوڑے پھنسی کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر کھٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو، کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریا نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ مہندی کے خواص۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ اتباع نے لکھا ہے کہ مہندی صدوں کو اور رگوں کے منہ کھول دیتی ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا ہے۔ مہندی سنگ مثانہ و گردہ کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ میں زخم ہو جائیں تو اس کی کلیاں کرنا بہت مفید ہے۔ دل کا درد۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تم کو چاہیے کہ حارث بن قلاح کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے اور ان کو گٹھلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماں عاجز ہیں، کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی 7 کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔